رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعمیر کیا، بنایا، سور پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت نے آنا تھا ان کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ سے لے کر اس تاریخ سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا تھا ان کی روحوں کو اللہ نے ان کے سامنے کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی روحوں کو دیکھ رہے تھے، کسی کے درجے کیسے تھے، کوئی ظلمت میں ڈھکا ہوا تھا، کوئی نورانیت میں ڈھکا ہوا تھا، لیکن ایک ایسا نور دیکھا جو آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رَآ نُورًا سَاطِعًا فِي أَسْفَلِهِمْ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایسا نور بھی دیکھا کہ جو نیچے سے بلندی کی طرف روشن ہو رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، مالک یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فقال هذا ابنك احمد وهو اول وهو آخر وهو اول شافع، کہ اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوگا جن کا نام احمد ہوگا، اور وہی اول ہیں، وہی سب سے پہلے ہیں، لیکن دنیا میں جب تشریف آوری ہوگی تو سب سے آخری نبی وہی ہوں گے، اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہوں گے، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ نور دیکھا تھا۔ تو ہم بھی تو اپنے نبی کو نور ہی مانتے ہیں اور ساتھ میں بشر بھی مانتے ہیں۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ نور نہیں تھے، صرف بشر تھے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو بشری لباس بھی پہنایا تھا، ہم اپنے نبی کی بشر کے بھی قائل ہیں اور ہم اپنے نبی کے نور کے بھی قائل ہیں۔ تو اسی انداز میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان دیکھی کہ ان کو بھی اللہ نے ہمارے نور کی زیارت کروائی، تو فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تم بھی عین نور تیرا، تم بھی عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا دکھایا گیا تھا؟ نور۔ اللہ نے ہمارے نبی کو نور بنایا تھا۔ اور دوسری دلیل احادیث مبارکہ میں حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جن کا نام ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا خصائص الکبریٰ، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کوئی آج کل کے کوئی مولوی نہیں تھے، بلکہ بڑے مفسر اور بڑے محدث گزرے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان پر بڑا کرم فرمایا ہوا تھا، سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے ہوئے انہیں 75 مرتبہ اللہ کے نبی نے زیارت سے مشرف فرمایا ہوا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ ذات مبارکہ ہے
سوتے ہوئے تو بے شمار آپ کو ہمارے نبی کی زیارت سے مشرف کیا گیا، وہ تو گنتی نہیں ملتی، کتنی مرتبہ خواب میں آپ نے زیارت کی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو ان کو جاگتے ہوئے کرم فرمایا تھا، وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اللہ کے نبی کی انہوں نے زیارت کی تھی۔ اور انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام تفسیر جلالین شریف ہے، اور وہ درس نظامی میں جو عالم پڑھتے ہیں تو ان کو بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ بھی انہی کے لکھی ہوئی ہے اور عربی میں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی عربی میں بے شمار کتب لکھی، ان میں سے ایک کتاب یہ بھی لکھی جن کا نام خصائص الکبریٰ ہے۔ اور اس کتاب کے بتانے کا نام، تعارف کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو نور مانتے ہیں، یہ ہم نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی ہمارے نبی کو نور مانا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ